لیکن اگر یہ شیعہ سنی فساد ہے تو میں نے کہا قرآن ایجنسی سے تھوڑا سا نیچے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، میں ہوں محمد عمیر، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ارشاد احمد فاروقی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ احباب سے ایک گزارش ہے، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو براہ کرم آپ ویڈیو کو لائک کریں، اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ محترم ناظرین، مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ریسنٹلی ایک کانفرنس کی، انہوں نے غیر معمولی گفتگو کی، انہوں نے کرم ایجنسی کے حوالے سے بہت سخت باتیں کی، انہوں نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا۔ اس کانفرنس میں مولانا نے فرمایا کہ ملک میں فسادات کیوں ہو رہے ہیں، آخر اس کے پیچھے کون ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے شیعہ سنی فسادات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آخر شیعہ سنی فسادات کی جڑ کون ہے۔ پہلے کانفرنس سنتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ کس فرقے کے عقائد اور اس کی فقہ کے تابع ہونا چاہیے نظام، اس کے لیے بھی اسلامی نظریاتی کونسل بنائی گئی، جس میں ماہرین شریعت بھی ہیں، ماہرین آئین قانون بھی ہیں، اور تمام مکاتب فکر کی نمائندگی ہے۔ اور آج تک جتنی سفارشات قانون سازی کے لیے مرتب ہوئی ہیں، 99% سفارشات پر اتفاق ہے، کونسل کے اندر بھی تمام مکاتب فکر کا اور کونسل سے باہر بھی تمام مکاتب فکر کا۔ اب مکاتب فکر اتفاق کر لیا ہے، اگر قانون سازی نہیں کر رہے تو آپ لوگ نہیں کر رہے۔ ہمارے ایوانوں کو ایسے ایسے لوگوں سے بھر دیا جاتا ہے کہ جنہیں قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہوتی۔ سفارشات بھی موجود ہیں، ایک سفارش پر نہ آج تک بحث ہوئی ہے اور نہ قانون سازی ہوئی ہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ پھر بھی علماء ذمہ دار ہیں۔ ہاں، ہماری سوسائٹی میں فرقہ وارانہ عناصر موجود ہیں، اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہ فرقہ وارانہ عناصر جب آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف اشتعال پیدا کرتے ہیں، تب پیدا کرتے ہیں جب ہماری ریاست کو اور ریاست کی کسی حکومت کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرقوں کو ریاستی ادارے لڑاتے ہیں، فرقوں کو حکومتیں لڑاتی ہیں، ان کے درمیان اشتعال کے پیچھے ان کی باقاعدہ منصوبہ بندی کار فرما ہوتی ہے، تو فرقوں کو لڑاتے آپ ہیں اور پھر فساد کا الزام آپ مذہبی مکاتب فکر پہ ڈالتے ہیں۔ ان باتوں کو ذرا سمجھنا چاہیے۔ پرسوں میرے پاس ایک قابل احترام سفیر صاحب تشریف لائے تھے۔ بہت سی باتوں میں انہوں نے کرم ایجنسی کا ذکر کیا، بہت سی باتوں میں انہوں نے کرم ایجنسی کا ذکر کیا، وہاں کے فسادات کی طرف اشارہ کیا۔ تو میں نے کہا کہ اب آپ یہ سوال کرنا چاہیں گے کہ یہ شیعہ سنی فساد ہے؟ یہ تو 20-22 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، قبائل ہیں، لڑ رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ شیعہ سنی فساد ہے تو میں نے کہا کرم ایجنسی سے تھوڑا سا نیچے آئیں تو ہنگو آتا ہے، یہ علاقہ بھی شیعہ سنی کا علاقہ ہے۔ اس سے تھوڑا آگے آئیں تو خالصتاً شیعہ آبادی آتی ہے، ان کے بالکل بیچ میں سے سڑک گزرتی ہے، کوہاٹ کی طرف آتی ہے۔ پھر کوہاٹ آ جائیں تو وہاں پر بھی شیعہ سنی معاملہ ہے، ماضی میں فسادات بھی ہوئے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ کرم میں جھگڑا شیعہ سنی کا ہے، آگ جل رہی ہے اور اس کی گرمی نہ ہنگو تک پہنچتی ہے، نہ کوہاٹ تک پہنچتی ہے، اور کراچی تک پہنچ جاتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس کی گرمی ہنگو اور کوہاٹ تک نہیں پہنچتی اور لکھنؤ تک پہنچ جاتی ہے؟ کیا وجہ ہے
کہ اس کی گرمی نہ کوہاٹ تک پہنچتی ہے، نہ ڈیرہ اسماعیل خان تک پہنچتی ہے، نہ پشاور تک پہنچتی ہے، اور تہران تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ہم مقامی لوگ ہیں، ہمیں پتا ہے کہ اس مسئلے کی بنیاد کیا ہے اور اس مسئلے کے حل کے راستے کیا ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ مسئلے کو اشتعال دے رہے ہیں، ایک فرقے کی تنظیم کراچی میں پریس کانفرنس کرتی ہے، دوسری تنظیم اسلام آباد۔ تو ناظرین کرام، آپ نے مولانا کی کانفرنس سنی۔ مولانا کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مولانا نے فرمایا کہ ہم تو ہمیشہ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر چند لوگ مسائل کا حل نہیں چاہتے اور مزید آگ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے مسائل اور پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ امید ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی کانفرنس سن کر کچھ حقائق کا پتہ چلا ہوگا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔